بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں جب اس قسم کے واقعات سنتی ہوں کہ لڑکی اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی یا دونوں کے گھر والوں نے دو پیار کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا تو میرا دل بے حد غمزدہ ہوتا ہے۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں ہے، مگر آج کے دور میں محبت کو ایک کاروبار بنا دیا گیا ہے۔ جس طرح لوگ اپنے موبائل فون چینج کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اپنی محبت کو بھی بدل لیتے ہیں۔ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت میں ایک دوسرے کا احترام اور عزت لازم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو محبت نہیں رہتی، بلکہ ہوس بن جاتی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس کی طالبہ تھی۔ پڑھنے میں اچھی تھی، گھر میں والدہ ہی مجھے پڑھاتی تھی کیونکہ وہ میٹرک پاس تھی۔ یہ 1980 کی بات ہے۔ اس زمانے میں ٹیوشن سینٹر نہ ہونے کے برابر تھے، زیادہ تر بچے گھر پر ہی پڑھتے تھے۔ میری دوست روبینہ میری بہت گہری سہیلی تھی۔ ایک دن روبینہ اسکول سے غیر حاضر تھی۔ میں اسکول گئی تو پتہ چلا کہ روبینہ کو بخار ہے، اس لیے وہ اسکول نہیں آ سکی۔ روبینہ کا گھر میرے گھر سے کافی دور تھا اور مجھے کسی سہیلی کے گھر جانے کی اجازت نہ تھی، لہٰذا گھر آ کر میں نے روبینہ کو فون کیا تاکہ اس کی طبیعت معلوم کر سکوں۔ اس زمانے میں زیادہ تر PTCL فون ہوا کرتے تھے۔ میں نے روبینہ کا نمبر ڈائل کیا تو نہایت خوبصورت آواز میں ایک نوجوان نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا کہ میں روبینہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس نوجوان نے اپنا نام منصور بتایا اور کہا کہ آپ نے غلط نمبر ڈائل کیا ہے، اگر آپ چاہیں تو مجھ سے بات کر سکتی ہیں کیونکہ میں بھی اس وقت بور ہو رہا ہوں۔ وہ شخص باتوں سے انتہائی مہذب اور شائستہ لگ رہا تھا اور بات کرنے پر بھی بضد تھا۔ جانے کیوں میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ بات کر لی جائے۔ اس شخص کی گفتگو کا انداز بہت اچھا تھا۔ میں بھی اس سے باتیں کرنے لگی۔ اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ اپنی بہن کے گھر رہتا ہے، سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا ہے اور ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے ساتھ اسٹیٹ ایجنسی کا کام بھی کرتا ہے۔ اس نے مجھے اپنا نمبر بھی دیا۔ اس طرح یہ روز کا معمول بن گیا۔ دوپہر کے وقت جب گھر والے سو جاتے تو میں اسے فون کرتی اور ہم باتوں میں مصروف ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ہم ایک دوسرے کے عادی ہو گئے تھے۔ اب اگر ایک دن بھی فون نہ آتا تو میں پریشان ہو جاتی اور میرا ذہن ادھر ہی بھٹکتا رہتا تھا۔ کسی دن میں بات نہ کرتی تو وہ بھی سارا دن پریشان رہتا اور دوسرے دن کہتا، نادیہ تم پلیز مجھے فون پر اپنی آواز ہی سنا دیا کرو، میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ یہاں میرے گھر والوں کو کچھ شک سا ہو گیا کہ نادیہ آخر کس سے گھنٹوں باتیں کرتی ہے۔ ایک دن میں نے اپنی ایک دوست کو ساری صورتحال بتائی اور کہا کہ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک ہو گیا ہے، آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ روبینہ نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، بہتر ہے تم اس سے بات کرنا چھوڑ دو، وہ ایک انجان شخص ہے جسے تم نے دیکھا بھی نہیں، مگر اس دل کا کیا کیا جائے جو کسی صورت مانتا ہی نہیں۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب میں میٹرک میں آ چکی تھی اور ہماری فون پر باتوں کا سلسلہ یوں ہی جاری تھا۔ اب تو دل میں صرف یہی خواہش تھی کہ میں ایک بار اس شخص کو دیکھوں، وہ کون ہے اور کیسا ہے۔ اتفاق سے ہمارے محلے میں شادی تھی۔ اس دن منصور کا فون آیا تو اس نے مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ میں بھی ملنا چاہتی تھی مگر ڈرتی تھی۔ شاید اسی کا نام محبت ہے، مگر یہ کیسی محبت ہے؟ نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ ہی میں نے اسے دیکھا، پھر بھی ایک دوسرے کے بغیر اتنے بے چین تھے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ پہلا پیار بھلائی نہیں بھولتا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ صرف ایک جھلک دیکھ کر چلا جائے گا اور ہرگز کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ میں نے ہمت کی اور اسے بتایا کہ میں آج شادی میں شرکت کرنے آؤں گی، تم بھی اسی جگہ آ جانا۔ ہم نے ایک دوسرے کو کپڑوں کے رنگ بتائے۔ جب وہ ملنے آیا تو ہم نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور دور سے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ آج میں بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم بالکل ویسی ہو جیسا میں نے سوچا تھا۔ آج سے میں تمہیں چندہ کہا کروں گا، تم میرے خوابوں کی شہزادی ہو۔ میرے میٹرک کے امتحانات ہونے والے تھے، میں اس کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن اس نے فون کیا کہ وہ اپنی والدہ سے ملنے لاہور جا رہا ہے اور جلد واپس آئے گا۔ اس نے کہا کہ وہ وہاں پہنچ کر مجھے فون کر دے گا۔ میرے امتحانات ہو چکے تھے اور منصور بھی واپس آ چکا تھا۔ اس نے کہا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور تمہیں سامنے بٹھا کر باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو کچھ قرار آ جائے۔ میں نے اس سے ملنے کا وعدہ کر لیا اور اسے ایک پارک کا بتایا۔
تم یہاں آ جاؤ، میں شام اس پارک میں آؤں گی۔ اس طرح یہ میری اس سے باقاعدہ پہلی ملاقات تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ اس دوران اس نے کوئی بھی نازیبا حرکت نہیں کی اور نہ ہی کوئی ایسی بات جس سے میرا مان ٹوٹ جائے۔ اس طرح ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ محبت کی دنیا بھی کتنی عجیب ہوتی ہے، مل جائے تو دنیا حاصل ہو جاتی ہے اور نہ ملے تو دل کی دنیا ہی اجڑ جاتی ہے۔ میں اب کالج میں آ چکی تھی۔ اکثر کالج کے بہانے اس سے ملنے جاتی، پیار اور محبت کی باتیں ہوتی اور زندگی بھر ساتھ نبھانے کی قسمیں بھی کھائی جاتی، مگر شاید زندگی بھر کا ساتھ ہمارے مقدر میں نہیں تھا۔ ایک دن منصور نے بتایا اس کے بہنوئی کو کاروبار میں خسارہ ہوا ہے، لہٰذا وہ آج کل بہت سخت پریشان ہے۔ میں نے اسے تسلی دی اور کہا تم پریشان نہ ہو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ آخر ہم اس طرح کب تک ملتے رہیں گے؟ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے گھر والوں سے بات کرو تاکہ ہم ایک ہو جائیں۔ تو اس نے جواب دیا اس عید پر جب وہ اپنے گھر جائے گا تو اپنی امی سے ضرور بات کرے گا۔ پھر وہ عید پر ملنے چلا گیا۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بات کی کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی والدہ نے سختی سے منع کر دیا کہ ہم تمہاری شادی تمہاری خالہ کے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، میں دوبارہ اپنی والدہ سے بات کروں گا اور انہیں سمجھاؤں گا۔ اب میرا دل بہت اداس رہتا تھا اور پڑھائی میں بالکل نہیں لگتا تھا۔ میں اکثر روتی رہتی۔ اس بار اس نے اپنی بڑی بہن سے بات کی اور اپنی والدہ سے بات کرنے کو کہا، مگر اس کی ماں راضی نہ ہوئی۔ دوسری طرف کاروبار کی تباہی کا افسوس تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ہم آئندہ ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے۔ میں نے اس سے بات کرنا چھوڑ دی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سخت بیمار ہو گیا اور اسے ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر ہم کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے جو ہمارے والدین کی بدنامی کا سبب بنے۔ میں نے اس کی بڑی بہن کو فون کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ کل منصور گھر آ جائے گا۔ جب وہ گھر آیا تو میں نے اس سے بات کی اور تسلی دی کہ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر جب ہم ایک نہیں ہو سکتے تو یہ دوستی کیا معنی رکھتی ہے؟ ہماری محبت پاکیزہ ہے، ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پر ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ بے شک میں تم سے پیار کرتی ہوں، مگر میں وہ لڑکی نہیں جو اپنے والدین کی عزت کو رون کر تمہارے ساتھ چلی جاؤں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو، مگر میں مجبور ہوں، اپنے والدین کے آگے بے بس ہوں۔ میری اپنی کوئی جاب نہیں، میں اپنے والدین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، وہ ہرگز تمہیں قبول نہیں کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ زندگی میں تم چھوٹی چھوٹی خواہشوں کے لیے ترسو۔ اگر میں نے خود کوئی قدم اٹھایا تو اس کا مطلب ہے بغاوت۔ میرے راستے میں صرف کانٹے ہیں اور کچھ نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تم مرد ہو کر مجبور ہو تو میں تو ایک لڑکی ہوں اور میں اپنے والدین کی دعاؤں میں رخصت ہونا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے، مگر محبت خود غرض نہیں ہوتی۔ محبت صرف پا لینے کا نام نہیں، کبھی کبھی محبت قربانی بھی مانگتی ہے۔ ہم اپنے والدین کو ناراض کر کے کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ ہمارے والدین کا ہم پر پہلے حق ہے اور محبت بعد میں۔ آج سے ہمارے راستے جدا ہیں، یہ میری تم سے آخری ملاقات ہے۔ ہم اچھے دوست تھے اور رہیں گے۔ کچھ عرصے بعد منصور کی اپنی خالہ زاد سے شادی ہو گئی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی، جاب کی۔ کچھ عرصے بعد میرا رشتہ آیا۔ میرے والدین نے لڑکے کو پسند کیا، میں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ یوں میری شادی ہو گئی۔ میرے شوہر ایک بہت اچھے جیون ساتھی ثابت ہوئے۔ آج میں اپنے گھر میں خوش ہوں۔ جس دن میری شادی ہوئی اس دن میں نے ماضی کے تمام نقش اپنے دل سے مٹا دیے۔ اب سوچتی ہوں وہ ایک دھوکہ تھا یا فریب، یا پھر وقت گزاری کا بہانہ۔ اگر ایسا تھا تو آج بھی کبھی کبھی میرا دل بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ پھر سوچتی ہوں وہ ایک مجبور انسان تو ہو سکتا ہے، مگر غلط نہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تنہائی سے فائدہ اٹھا کر کچھ بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے میں بدنام ہوتی۔ وہ خاموشی سے میری زندگی میں آیا اور خاموشی سے میری زندگی سے نکل گیا۔ اس نے ہمیشہ میری عزت کی اور کبھی حد سے تجاوز نہ کیا۔ آج اس واقعے کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے، آج بھی میری سالگرہ کے دن ٹھیک 9:30 بجے ایک خاموش فون آتا ہے۔
کوئی خاموشی سے آواز سن کر فون بند کر دیتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ یہ کس کی کال ہوتی ہے، مگر میں بہت خوش ہوں کہ میں نے ایک اچھی بیٹی ہونے کا ثبوت دیا اور کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا جو یقیناً بعد میں صرف پچھتاووں کا سبب بنتا ہے۔